बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक इसाक सत्तिया। आपको हम रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, अब तो याद ही हो गया होगा आपको। हम किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बस यही बात हो गई है। अल्लाह अकबर। और दूसरा ये कि आज दूसरा मैच होना है, वनडे। और पता नहीं आज वेदर कैसा है, लेकिन 2 चेंजेस आई हर्ट के हुई हैं। वो क्या, मौसम में या फिर टीम में? अबरार और तैयब ताहिर उनको शामिल किया गया है। वो डेब्यू भी करने वाले हैं। तैयब की अगर हम बात करें तो लेट्स सी क्या। अच्छा, उसकी वजह बेसिकली ये है कि पाकिस्तान का इससे पहले जो स्पिन अटैक था, वहाँ पर हमें अंदाज़ा हुआ बुलावायों में कि वहाँ पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद मिलती है। आपने देखा होगा सलमान अली आगा ने हमें 3 विकटें निकाल दी, फैसल अकरम ने भी विकटें ली। तो वो फिर हमें ये समझ आया कि यहाँ पर स्पिनर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक ऐसा है। लेकिन जल्दी आज का मैच हम विकेट रीड करने में हम अक्सर हमेशा देर कर देता हूँ, तो वो वाली ये बात तो शान मसूद को कहना चाहिए था, लेकिन अभी अजहर महमूद का भी ये स्टेटमेंट था। दूसरी चीज़ ये है भाई कि ये मैच जो है इसमें बारिश का इम्कान नहीं है, तो ये सुकून से होगा। तीसरा जो मैच होगा वो बारिश से हो सकता है वॉश आउट हो जाए, तो इसलिए आज का मैच जीतना काफी जरूरी है, ताकि सीरीज की शिकस्त से 2-4 हो सकते हैं। कोई मतलब तड़का तो बने ना, उसमें कोई मजा तो आए, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा। सोचें हम जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मजे लेना चाह रहे हैं। ये वक्त आ गया, हम जीतना भी चाह रहे हैं सिर्फ मजे नहीं लेना चाह रहे। वो पुरानी मोटर का था शेर ना कि गमे दौरां से अब तो ये भी नौबत आ गई अक्सर कि किसी मुर्गी से टकराई गई तो चकरा गई अक्सर। पुरानी मोटर ज़मीर जाफरी साहब, जिंदगी में ज़मीर जाफरी साहब की नज़्म में कुछ आगे पीछे हो सकता है, मैं माजरत खाऊं उससे। ज़मीर जाफरी साहब को मैं देखूंगी, चेक करूंगी। मैंने पहली बार सुना है, पता नहीं मुर्गी थी या क्या था। मौके महल से आपको शेर याद आते हैं। चलें जी, अब ज़रा हम सीरियस नोट पे आ जाते हैं, बात करते हैं ज़रा सियासी इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एहतजाज की गर्ज से निकली थी, सिचुएशन अब यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये एक पहेली बन गया है ये मामला, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने 2 बार जेल में बानी PTI से मुलाकातें की हैं। हुकूमत ने संगजानी के मकाम पर मुजाहिरीन को जाने का ऑप्शन दिया है, डी चौक, लेकिन नहीं आने दिया जाएगा। अब फैसला PTI की क़यादत ने करना है, और ज़ाहिर है फिर ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास, उसका भी उन्होंने खुलकर इजहार किया है। तो ज़रा देख लेते हैं वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं। उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले जाए ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। यहाँ पे डी चौक में कभी किसी को इजाज़त नहीं मिली है। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफ़ा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया। हम डी चौक में किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े, चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। अगर कोई एक रेड लाइन है जो उनको भी पता है, उनको बता दी गई है कि वो है, अगर वो क्रॉस करेंगे तो हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। वो हमारी मजबूरी होगी। हम पहले एडवांस में बता रहे हैं, बाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कुछ होता है तो हमें ना कहें। ऑलरेडी अभी रेंजर्स के जवान को 26 नंबर पे फिर बुलेट इंजरी आई है, अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए, बुलेट्स चल रही हैं, उसका जवाब सिर्फ बुलेट है, लेकिन हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम स्टेप पे जाएं। हमने उनको ऑफर कर दी है। मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है कि मुझे पता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। थिंग्स आर वेरी सीरियस नाउ। अच्छा, फिर ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन PTI हैं इस वक्त, कहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। पहली मुलाकात, इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ PTI रहनुमाओं ने 2 मुलाकातें की हैं बानी PTI से। पहली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI से हुकूमत से मुज़ाकरात की इजाज़त ली थी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला शरीक हुए, PTI की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर आए, तहाँ मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार हुए। इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर मुज़ाकरात होते हैं, फिर वो पैगाम लेके उधर जाया जाता है, फिर दोबारा वापस आया जाता है। तो ऐसा मेरे ख्याल में इनकार करना तो मुनासिब नहीं है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कुछ तो है जो चल रहा है, कुछ तो है जिसके लिए अभी तक ये खबरें हमारे सामने आ रही है कि मुज़ाकरात का एक मामला जो है, एक मरहला जो है वो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, अब PTI को कहा यह गया है कि पेशावर मोड़ नहीं, संगजानी में एहतजाज या धरना दें
اور پھر پیغام یہ بھی آیا ہے کہ اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. سو اگر دیکھا جائے تو مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ اس بات کی غمازی ہے. اسیران میں کون کون شامل ہے؟ اسیران میں کارکنان بھی ہیں آئی گیس ان کے, اور خود کے ان کے لیڈر بھی ہیں. اچھا جی, تو پیغام دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں مانتی تو مجمع میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا سکتا ہے, اور پی ٹی آئی کے مجمع میں اشتہاری افغان دہشت گرد موجود ہیں. ساتھ ہی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر میڈیا سے بات چیت کیے بغیر چلے گئے. اس کا مطلب ابھی تک کچھ بھی کلیئر نہیں ہے صورتحال میں, اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فریقین نے مذاکرات کامیاب ہونے تک خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا. لیکن اچھا, فریقین نے مینس کے دونوں نے, لیکن جب اڈیالہ جیل کے باہر آمد و رفت ہوتی رہے گی تو پھر کافی چیزیں خفیہ نہیں رہ پائیں گی, اور آپ کو پتہ ہے اسپیکولیشن چلتی رہے گی. صحافی جو ہیں وہ خبریں لے ہی آتے ہیں. جی, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ساری سچویشن پر فرماتے ہیں کہ ملک جب ترقی کرنے لگتا ہے یہ شرپسند جلاؤ گھیراؤ شروع کر دیتے ہیں. 9 مئی کو فساد کرنے والے دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں. کانسٹیبل مبشر ایک ایسے گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے جو ملک کی ترقی کا دشمن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید پولیس اہلکار مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دینے کا حکم بھی انہوں نے دیا ہے. ساتھ ہی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کی کال دی وہ سب پولیس اہلکار کی شہادت کے ذمہ دار ہیں. میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے یہ لوگ اسلام آباد پر دھاوا بول دیتے ہیں. کس طرح پلان کیا گیا, چند روز میں سارے ثبوت سامنے لائے جائیں گے. یہ لوگ کسی بھی طریقے سے لاشیں چاہتے ہیں. ہمارے لیے آسان تھا کہ گولی کا جواب گولی سے دیتے, لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دینا. ساتھ ہی پنجاب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی کہا ہے, کہتی ہیں فسادیوں نے احتجاج کے نام پر بے گناہ کی جان لی, معاف نہیں کریں گے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں طالبان کے طریقے سے پولیس اہلکاروں کے سروں کو ٹارگٹ کیا گیا. پی ٹی آئی 9 مئی پارٹ 2 چاہتی ہے. جی, تو یہ بیانات تھے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے. اب آئی جی پنجاب اس حوالے سے جو کچھ ڈیٹیلز انہوں نے فردر دی ہیں کہ 119 پولیس اہلکار زخمی ہیں جن میں 4 کی حالت تشویشناک ہے. تو یہ سچویشن کہاں جا رہی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد ہیں, اینکرسن ہیں, خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاور صاحب, پہلے تو مذاکرات کے حوالے سے, کیونکہ مذاکرات اس سچویشن کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں, لیکن انکاری کیوں ہیں؟ مطلب آج کل کے ہائی ٹیک دور میں, اور پلس جب آمد رفت اڈیالہ جیل بھی ہوتی رہتی ہے ڈائریکشنز لینے کے لیے, تو وہ ویسے تو نہیں ہوگی کہ 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو پھر اس کو خفیہ رکھنے پر زور کیوں ہے؟ اب جی یہ ظاہر حکومت وقت ہی بتا سکتی ہے کہ کیوں اس بات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے, لیکن انکار تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی کر رہے ہیں نا, وہ تو حکومت وقت کا حصہ نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی تک جو میڈیا کے اوپر بات آ رہی ہے, ہم جو رپورٹ بھی کر رہے ہیں, ساری رات رپورٹ کرتے رہے. ظاہر ہے کل دن کو منسٹر انکلیو کے اندر ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد رات کو جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر بات ہوئی. پرابلم یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, تو اس کے اندر جب تک وہ حتمی بات نہیں ہوگی تو کوئی آ کے کیسے بتائے گا کہ جی یہ پرپوزلز ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں, یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی ہیں اور اس کے اوپر ہم مزید ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو جو کل ہمارے کورسپونڈنٹ نے خبر یہی دی تھی کہ until unless there is concrete outcome, کوئی اس سے کوئی واضح چیز باہر نہیں آتی, جو کسی بات کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہوتا, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے بات کرنا بالکل بے فائدہ ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر بیانات نہ دیے جائے. ظاہر رات کو جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کے پاس اضافی ذمہ داری جو ہے سیکورٹی کی بھی ہے اسلام آباد کے حوالے سے. اس جو ہے جس انداز سے انہوں نے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں, رات کو 2 دفعہ وہ میڈیا کے اوپر آئے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہم نے پرپوزل رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ہم پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے رسپانس اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ رات کو ایک سجیشن یہ تھی کہ سنجانی کی جگہ ہے اس وہاں پہ یہ کر لیا جائے, یہ جو دھرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ رات کو پھر انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی واضح جواب نہیں ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ G10 کے ایریے کی طرف مظاہرین وہاں پہ پہنچے ہیں. اب ظاہر ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت جو کچھ علاقے ہیں سینسٹیو, وہاں پہ جو ہے فوج کو بھی کال کر لیا گیا ہے. اچھا, تو ابھی دن چڑھا ہے, اب بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات جو ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. اب ڈی چوک جو آپ بتا رہے ہیں آپ کی اطلاعات کے مطابق کہ آپ پہنچے G10 پر, تو یہ کتنا فاصلہ ہے یہاں سے؟
دیکھیں جی، اگر تو وہاں پہ جو ریزسٹنس جس انداز سے حکومت سامنے کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے حکومت روک لے، لیکن اگر جو ہے مظاہرین آگے بڑھتے ہیں تو دس از ناٹ سم تھنگ کہ جی وہ کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح کے کچھ ویژول سامنے آئے ہیں کہ وہاں پہ ہیوی ڈپلائمنٹ ہے، تو ظاہر ہے مشکل ہوگا. لیکن ابھی تک جو وہاں سے کے پی سے چلا ہے قافلہ تو ظاہر وہ یہاں تک تو پہنچ گئے. راستے میں آپ نے دیکھا وہ کٹی پہاڑی کا ایک ایریا تھا، پتھر گڑھ تھا، اٹک جو کا پل تھا وہاں سے کراس کرتے آئے ہیں. اچھا. ساتھ ساتھ مذاکرات بھی وہ چل تو رہی ہے. اب اس سے کوئی فائنل آؤٹ کم جب تک نہیں سامنے آتی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں سے ویسے تو اسلام آباد آپ نے دیکھا ہوا ہے، G10 سے اگر ڈی چوک جانا ہے تو اسلام آباد کے اندر اگر ویسے روٹین میں جانا ہو اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 10 منٹس. اچھا، لیکن ابھی وقت لگ سکتا ہے. تو اس میں اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے، آئی جی پنجاب کی جانب سے، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں کہ جی فائر کیے جا رہے ہیں وہاں سے مظاہرین کی جانب سے، اور اس میں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ کیا واقعتاً دے آر کیرنگ ویپنز یا کیا سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے کوئی بھی آپ نے کسی ایشو کے اوپر اگر انٹرانس آپ کے پاس کوئی کنکریٹ انفارمیشن نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر اس انداز سے بات تو نہیں کر سکتے. تو یہ حکومت ہے، حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس شواہد ہے. رات کو بھی جب پوچھا گیا انٹر منسٹر صاحب سے بھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی وقت آنے کے اوپر ہم سارے کے سارے جو ہے شواہد سامنے رکھیں گے، آڈیو ویڈیو فوٹیج جو ہے جو ہمارے پاس موجود ہے کہ کس انداز سے کچھ شر پسند عناصر بھی جو اس لانگ مارچ کا حصہ ہے وہ فوٹیج آپ کو دیں گے. ظاہر ہے حکومت کا اس کے اوپر ایک یہ جو بیان سامنے آیا ہے اس کی تحقیقات وہ ظاہر ہے کریں گے، کروائیں گے جو بھی ہوگا. تو وہ تو وقت آنے کے اوپر ہی ساری انفارمیشن سامنے آئے گی. لیکن فی الوقت اگر آپ یہ کہیں میرے سے کہ جی وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہے تو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے. جی اچھا، خابر ذرا اس طرف آتے ہیں مذاکرات کی طرف. مذاکرات میں گورنمنٹ کیا آفر کر سکتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا کہ جی آپ سنجگانی کے مقام پر اگر دھرنا دینا ہے تو وہاں دے دیں. دوسرے اسیران کی رہائی کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. اب یہ جو آپشن ہے اس میں کیا ہے مزید آفر جو حکومت کرے؟ حکومت ظاہر ہے کیسز تو عدالت میں ہیں تو حکومت اس میں کیا رول پلے کرے گی؟ دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ سارے کیسز وہ ہے، پروسیکیوشن ظاہر ہے ریاست کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر حکومت فیصلہ کر لیتی ہے کہ انہوں نے کچھ اسیران کو چھوڑنا ہے تو وہ پروسیکیوشن جا کے اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ہم یہ کیس واپس لیتے ہیں تو ظاہر ان کی رہائی ہو جائے گی. لیکن یہ تو ابھی خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ یہ آپشن سامنے رکھے جا رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ جو ہے کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کس انداز سے ہونا ہے، تو ریاست کے پاس خاور صاحب ویسے یہ جو آپشن موجود ہوتے ہیں وہ لائک سارے آپشنز استعمال کر سکتے ہیں. جی جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسیران میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہوگا پھر؟ نہیں، اسیران کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے پاس ساری لسٹ ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ بھی دہراتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف والی بھی دہراتے ہیں. ہمارے ایچ او آئی وہ کہنے کے بعد پی ٹی آئی سے لے کے تمام بڑی قیادت لاہور کے اندر جو موجود ہیں مختلف جیلوں کے اندر ان کے اوپر سیاسی بنیادوں کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں. دس واٹ دیئر آرگومنٹ از، وہ ان کا دعویٰ ہے. تو یہ جو مطلب ظاہر ہے ایک لمبی لسٹ ہے جن کی رہائی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو 3 ڈیمانڈ ہیں اس کے اندر ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جی یہ جو ان کے لیڈران ہیں ان کے خلاف یہ کیسز ہیں تو یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہے، ختم کیے جائیں، انہیں رہا کیا جائے. اور یہ جو بات سامنے آئی ہے جیسے کہ اشفاق نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، جس طرح بیانات دیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم وزیر اطلاعات پنجاب کی بات کریں تو وہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جیسے طالبان ٹارگٹ کرتے ہیں ایسے ہی پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا رہا ہے. تو پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو پھر ایشو سارا یہیں سے ریلیٹڈ ہے، جو کہا جا رہا ہے دہشت گرد بھی ہیں اور یہاں پر افغان دہشت گرد بھی موجود ہیں. دیکھیں جی، نمبر 1 کسی بھی معاشرے کے اندر، جمہوری ملک کے اندر جو ہے تشدد کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی بھی طرف سے، وہ نہ حکومت کی طرف سے نہ مظاہرین کی طرف سے. اگر مظاہرین کے پاس ان کا یہ حق ہے، آئینی حق ہے، کوئی احتجاج کر سکتے ہیں، تو ریاست کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے جو بھی ان کے اوپر پابندی ہے اس کو فالو کرے.
اب یہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ حکومت کے پاس اگر انفارمیشن ہے، حکومت کے پاس اگر اطلاعات ہیں جس کے اوپر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے حکومت یعنی عدالت کے اندر وہ سارا ایویڈنس پیش کرنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اگر فرض کریں اس کے اندر کوئی دہشت گرد عناصر ہیں، ان کو پکڑ کے میڈیا کے سامنے لانا ہے، اور میرے خیال میں لانا چاہیے بھی، ان کو پکڑنا بھی چاہیے. جی ظاہر ہے. کوئی دو رائے نہیں، کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا کہ جس طرح کے جو ہے احتجاج کرنے والوں کے روپ میں کوئی دہشت گرد آ کے ملک کے اندر کوئی اس طرح کی دہشت گردی کا واقعہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ جو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی قیادت تو پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جو ہے وہ ایک جماعت کے طور پر وہ گردانتے ہیں، تو وہ تو ایک سیاسی بیان بازی بھی ہو جاتی ہے. خبر صاحب میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ تو اس کے بارے میں سوشل ایکسپیریمنٹس بھی موجود ہیں کہ جب بات کئی لوگوں کے ذریعے کہیں پر پہنچائی جاتی ہے، ایک ذریعے سے دوسرے ذریعے، میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی کاشف عباسی صاحب تک یہ بات کر دیں، تو لاٹ گیٹس لاسٹ ان دا کمیونیکیشن، کہ وہ ہو سکتا ہے میرا مطمع نظر وہ نہ ہو جو آپ وہاں پر پہنچائیں. اسی طریقے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اب اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جا رہے ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں، یا فرض کریں کہ گوہر صاحب جا رہے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، یا کوئی تھرڈ پارٹی جا رہی ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اور وہ آگے کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جواب کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کر کے آگے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر اتنا ہی معاملہ سیریس ہے تو ڈائریکٹ بھی بات کر لی جائے انسٹیڈ آف آل دیز؟ دیکھیے یہ ستی صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اس سے پہلے بھی جو مس کمیونیکیشن مختلف جو ہے مواقع کے اوپر ہم نے دیکھی ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک گروپ ملتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ پیغام لے کے جاتا ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق آ جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی بالکل. تو اب رات تک حکومت باضد تھی کہ ہم نے تو کوئی مذاکرات کیے ہی نہیں ہے، ہم تو کسی سے مذاکرات کر ہی نہیں رہے. کل آپ نے دیکھا جو 1 درجن کے قریب جو پریس کانفرنس کی حکومت وقت کی طرف سے، رات کو یہ کہا گیا کہ نہیں ہم نہیں مذاکرات کر رہے، پی ٹی آئی کے اندر ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. رات کو جو انٹریم منسٹر صاحب نے فرمایا. اب مذاکرات یہ پاکستان کے اندر سب کو پتا ہے کہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر آپ کر رہے ہیں. تو آپ کی بات 100% درست ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے تو میرے خیال میں جو فریقین ہیں ہائی ایسٹ لیول کے اوپر اکراس دا ٹیبل بیٹھ جائیں. تو ون لاسٹ تھنگ، یہ صرف نام آ رہا ہے وزیر داخلہ کا، حکومت کی طرف سے اگر کسی کا نام آ رہا ہے جبکہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں، کون ہے حکومت کی طرف سے مذاکرات میں؟ دیکھیں حکومت کی طرف سے کل جو انیشل انفارمیشن آئی تھی، اسپیکر ہاؤس ہے منسٹرز انکلیو کے اندر ہی واقع ہے، وہاں پہ جو اطلاعات تھیں کہ دونوں طرف سے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھے، تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے، ان کے درمیان رابطہ ہوا تھا. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ انیشلی یہی ایگریمنٹ ہوا تھا دونوں اطراف میں کہ دونوں طرف کے درمیان کے جی ابھی جو بات چیت ہے اس کو جو ہے خفیہ رکھا جائے، اس کے اوپر ابھی فی الحال بات نہ کریں، سامنے نہ آئے. لہٰذا بظاہر وہ سارے انکار ہی کر رہے ہیں. اور اب ظاہر آج دن ابھی چڑھا ہے، بس دعا کریں کہ معاملات جو ہے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. جی لیٹس پرے فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ خاور گمان صاحب فار بینگ ود اس. وہ ہمارے خاور صاحب کر رہے تھے کہ وہ 1 درجن کے قریب کل پریس کانفرنسز کر دی ہیں، تو مجھے وہ شہزاد اکبر صاحب اور وہ مراد سعید صاحب کا وہ دور یاد آ گیا جب ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس بیک ٹو بیک ہوا کرتی تھی پی ٹی آئی کے دور میں. چلیے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو ٹیکنالوجی سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. تو سندھ پولیس نے ایک بڑا اہم فیصلہ لیا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ 4000 عادی جو ملزمان ہیں ان کی نگرانی کے لیے الیکٹرانک ٹیگنگ ڈیوائسز لگانے کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر 11 نومبر کو ای ٹیگنگ ڈیوائسز کی خریداری کے لیے اشتہار بھی جاری کر دیا گیا تھا. اب اس اقدام کے بعد اسٹریٹ کرائم ہو، منشیات سے جڑے جرائم میں ملوث مجرمان ہو، وہ جہاں بھی جائیں گے سندھ پولیس ان کی مانیٹرنگ کر سکے گی. لیٹس ہوپ سو کہ ایسا ہو، کیونکہ مہذب دنیا میں ایسا طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے اوپر پھر پیرول آفیسرز بھی اور یہ سارے نظر بھی رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ذرا سا بھی ادھر اسے ادھر ہوئے تو اس کے بعد کافی ان کو سنگین نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. یہاں پر پہلی دفعہ یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور آج ایک اہم اجلاس بھی اس سے متعلق ہوگا، اور پھر اس کے اندر کافی چیزیں اور بھی ہوں گی، یعنی کہ ہتھیاروں کی خریداری اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں منیر شاہ صاحب، آپ سے بھی بات ہوگی ہماری، اور عامر فاروقی صاحب، یہ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن برانچ ہیں. تھینک یو سو مچ فاروقی صاحب. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب.
تو فاروقی صاحب سے آغاز کریں. میرے خیال پہلے تو ذرا ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیا ہے ای ٹیگنگ, یہ ڈیوائس کیا ہے اور کس فارم میں آتی ہے. جو جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ کس پرپس کے لیے ہم کریں, میں اس سے پہلے آتا ہوں کہ یہ اسٹریٹ کرائم, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کراچی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا, اور اس میں پولیس اپنے ڈفرینٹ ایفرٹس کر رہی ہوتی ہے ان کو جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنے میں, اور پھر اس کے بعد ان کو ایمبیڈ آف لا کے انڈر بھی لے کے آتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو یہ اسٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں یہ بار بار اسی کرائم میں انوالو رہتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں, جیل جاتے ہیں, بیل ہو جاتی ہے یا ایکوٹ ہو جاتے ہیں, سزا بھی پا لیتے ہیں, تو اس کے بعد بھی جب باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ ایک کرائم کرتے ہیں. تو یہ ہیبیچول آفینڈرز کہلاتے ہیں, ریپیٹ آفینڈرز کو ہم کہتے ہیں. تو ان کو ہم نے انالائز کیا, ڈیٹا ان کا جمع کیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہیبیچول آفینڈرز ہیں وہ 8,000 10,000 کے قریب تقریباً ہیں. اوکے, تو اس کو پھر کیا گیا کہ کیسے اس کو ہم پراپر طریقے سے مانیٹر کر سکیں, تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز جب وہ بیل پہ ہوتے ہیں یا جب جیل سے باہر ہوتے ہیں تو وہ کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں اور کہاں وہ جا رہے ہیں اور وہ کیا ایکشنز کر رہے ہیں, تو اس کو ہم مانیٹر کر سکیں. تو اس کے لیے پھر ایک ڈیوائس ہے جو دنیا بھر میں یوز ہوتی ہے, اور اینکلیٹ بھی ہے, بریسلیٹ بھی ہے, جیسے ہماری میں گھڑی پہنی ہوئی ہے اس ٹائپ کی, تو یہ اس کو اس کے ہاتھ پہ لگا دی جائے گی یا اس کے پاؤں پہ لگا دی جائے گی. اس سے تھوڑی سی زیادہ مضبوط ہوگی اور تھوڑا سا بڑا سائز ہوگا. اور اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے, جیو پوزیشن جو جس کو کہتے ہیں, تو وہ اس کی ہمیں انڈیکیٹ ہوتی رہے گی کہ وہ کہاں پہ موو کر رہا ہے. اور یہ ود پرمیشن آف کورٹس ہوگا, قانون کے تحت ہوگا سارا کچھ. ہم ریکویسٹ کریں گے کورٹس کو. کوئی لا پاس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے لا پاس ہوا ہے, اس میں ہیبیچول آفینڈرز مانیٹرنگ ایکٹ ہے ہمارے پاس سندھ کا. یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم سندھ صوبے کے اندر یہ لا پاس ہوا ہے, اور یہ بھی جو انیشیٹو ہے یہ سارا آئی جی سندھ جو ہمارے غلام نبی میمن صاحب ہیں ان کا انیشیٹو ہے. ایک چیز یہ ہے کہ 2-3 مسائل, یعنی کہ یہاں پر تو جس طرح کے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو ڈھونڈنا. دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورکس کا ایشو, مثال کے طور پہ جی پی ایس بھی اگر آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہیں تو نیچے کہیں 2 فلور سے نیچے کسی بلڈنگ میں بندہ چلا جائے, بیسمنٹ میں چلا جائے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر ہے. پھر تیسرا, جس طریقے سے ہر چیز کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے, اچھے سے اچھا فون لے آئیں تو اس کو پتہ چلے کہ وہ پیچ کر کے یا پتہ نہیں کیا کیا کر کے. تو شیرشاہ آپ کو پتہ ہے یا باقی جہاں پر ٹیکنالوجی کو وہ کیا جاتا ہے. تو میں صرف اس لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا انویسٹ کیا جائے اور پھر اس کا توڑ بھی فوراً نکل آئے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا. اس پہ غور کیا گیا؟ جی بالکل, اسی لا کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کے ساتھ اگر ٹیمپر کرے گا اس کے جو ڈیوائس ہے تو اس کی سزا ہے 3 سال تک کی. اور پھر سیکنڈ یہ کہ وہ ہر 15 دن پہ کوئی ٹائم پیریڈ اس کو دیا جائے گا کہ وہ آئے وہاں پہ تھانے میں, جیسے پیرول آفیسرز اور پروبیشن آفیسرز ہوتے ہیں, تو وہ آ کے رپورٹ کرے گا اور پھر بتائے گا کہ میں پچھلے 10 دنوں میں 15 دنوں میں کہاں تھا. اور سیکنڈ یہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی, تو جس ٹائم پہ بھی جیسے ہی وہ سگنل اس کا آف ہوتا ہے تو وہ انڈیکیٹ ہو جائے گا ہمارے پاس, اسکرین پہ آ جائے گا کمپیوٹر اسکرین پہ. تو اس کی جو باقی ایڈریسز اور باقی جو لنکس اور باقی جو اس نے گارنٹیز دی ہوں گی اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں پہ اس ٹائم پہ. تو کافی سارے ہم نے اس پہ سیف گارڈز رکھے ہوئے ہیں. نذیر, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا, ایک تھوڑا ہمارے یہاں رشوت کا بھی کلچر ہے, پیسے ہاتھ پہ رکھے اور اس کے بعد جی نہیں آئے اور حاضری لگ گئی, تو یہ سلسلہ اس کو بھی ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیں, اصل میں جو یہ ای ٹیگ ڈیوائس ہے یہ بہت جلدی کا فیصلہ نہیں ہے. تقریباً 2019 سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے غلام نبی میمن, اس وقت سے انہوں نے اس چیز کے لیے سوچا ہوا تھا کہ کس طریقے سے جو ریپیٹ آفینڈرز ہیں ان کو کسی ایسے سرکل میں باندھا جائے کہ وہ کہیں پر بھی پولیس کی نظر سے جو ہے غائب نہ ہو سکے. جس طرح ایک 4 شیڈیول ہوتا ہے, تو ایسے کرمنلز کے لیے ہوتا ہے جن کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے, کسی کا ریڈ بک میں نام ہوتا ہے, سی ٹی ڈی بھی ان کو مانیٹر کرتی ہے. تو یہ اس کی آپ کیٹیگری آپ سمجھ سکتے ہیں. تو 2020 میں ہم نے یہ خبر چلائی تھی کہ اس طرح کی ایک ڈیوائس آئی جا رہی ہے, اور آخرکار 2024 میں جا کر نہ صرف اس کا قانون پاس ہو چکا ہے بلکہ اس کو مختلف افسران اور دیگر حکام سے مشاورت کے بعد اب باقاعدہ طور پر اس کو لایا جا رہا ہے. ٹینڈر پاس ہوگا اور اس ڈیوائس کو ہاتھ میں یا اینکل میں اس کو لگا کر پراپر طور پر اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. جی پی ایس سے وہ کنیکٹڈ ہوگا اور جو ریپیٹ آفینڈر ہوگا وہ ہر وقت پولیس کی نظر میں ہوگا. لیکن جو میرا سوال تھا کہ اکثر و بیشتر جو کیسز آتے ہیں حاضری لگوانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, کام ہو جاتا ہے, میں اس کا تو جواب یا آپ تو کو کمپیوٹرائز کوئی سسٹم ہو. جی ایگزیکٹلی, جیسے میں نے بتایا کہ ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہوگی. جیسے ہماری گاڑیوں کے اندر ٹریکر لگا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی لوکیشن پتہ ہوتی ہے, تو اس کو جب ہم بتائیں گے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے جا کے تھانے میں رپورٹ کرنی ہے, تو اس کی ڈیوائس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ تھانے گیا تھا یا نہیں گیا تھا. اور تھانے کے اندر بھی ہم زون کریٹ کر دیں گے کہ اس تھانے میں جانے کے بعد وہ
इंडिकेशन आ जाएगी कि वो जोन के अंदर एंटर हो गया, तो डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली वो वहाँ पे उसकी अटेंडेंस हो गई है। अच्छा, और ऑटोमेटेड सिस्टम जो होते हैं। जी बिल्कुल, तो हम यही चाह रहे हैं, सिग्नल्स नहीं लग रहा है, तो फिर उसमें ऑप्शन क्या है? उसको फिर कुछ देर के बाद ब्रेक में भी आ सकती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ सिग्नल नहीं आते, लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी। तो वो सारे प्रोविजंस भी इसमें रखे गए हैं। फर्ज करें कि जैसे किसी दिन हो गया कि जी आज मोबाइल फोन नेटवर्क बंद है, तो बंदा फिर अफगानिस्तान से हो गया एक दिन 2 दिन के लिए जाएगा, लेकिन अगेन वो उसकी भी फिर एक लिमिट है कि उस एरिया से अगर क्रॉस, उसमें जब हम उसके पास उसको ये लगाएंगे तो कंडीशंस भी रखेंगे कि आपने फलां एरिया से बाहर नहीं जाना, या फलां जो हमारे जैसे हॉट स्पॉट्स होते हैं क्राइम के, वहाँ पे नहीं जाना। तो इस तरह से उसके हम बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके हमारे। जब ये एंकरेट लग जाएगा तो जहाँ जहाँ क्राइम होता है, अगर वो वहाँ विजिट कर रहा है और उसकी वैसे अदरवाइज़ वहाँ उसको जाना नहीं बनता उसका, तो हम उससे पूछ भी सकते हैं कि आप इस एरिया में किस लिए गए थे। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद और उसको जिसके बेनिफिट देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं अपने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। शाह जी, वैसे एक बात ये कि हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो जो तरीक़ेकार है, लेकिन जिस तरीके से हम एडवांसमेंट देख रहे हैं, जिस तरह का मैंने इनसे भी सवाल किया फारूकी साहब से, आपको लगता है कि ये एक वायबल सोल्यूशन होगा इन द सेंस कि इसको फ़ौरन जो है वो इसका एक तो मिसयूज़ जैसे वो कहते हैं ना हो, दूसरा ये है कि हम कुछ अर्से पहले बॉडी कैम्स का भी सुन रहे थे, वो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई। नहीं, बॉडी कैम बहुत कामयाब जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आप अगर जाएं तो आपको जिस अफसर के पास ज़्यादातर ये ट्रैफिक पुलिस वालों को दिए हुए हैं ताकि वो किसी भी शहरी को रोकते हैं तो आपको पता चल जाए कि उनका आपस में डायलॉग क्या हो रहा है। इवन कि वो जब वो बात कर रहे होते हैं तो सीपीओ से आप उसी वक्त उससे बात कर सकते हो और आपको वो ऑफिसर जवाब देता है कि मैंने इसको किस लिए रोका है। तो एक मतलब चीज़ जब आएगी, पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर मौजूद है उसके इख्तियार में नहीं है उसको बंद करना या ऑन करना। नहीं, ये डायरेक्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस से या जो भी इसका मॉनिटरिंग रूम बनाया जाएगा ये वहाँ से होगा। और डीआईजी आमिर फारूकी और डीआईजी शर्जील खरल, ये इन दोनों को जो इसका टास्क दिया गया है। वेरी नाइस। अब मुझे वो तोड़ का बस एक वो बता दें। मैं इस तरह की चीज़ों में मैं आपको सजेस्ट आगे मज़ीद एक्सप्लेन करूं कि इसमें हम आगे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लेके आएंगे। ये हम ह्यूमन इंटरवेंशन और ह्यूमन जो सुपरविजन होती है उससे निकल रहे हैं, चीज़ों को निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो एक आपने सवाल किया कि वो मिस यूज़ का, एक्सप्लॉयटेशन का, तो वो हम उस एंगल को निकालते जाएं, ख़त्म करते जाएं, हम डिजिटल उसके ऊपर मॉनिटरिंग और सुपरविजन के ऊपर आते हैं, उसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, क्योंकि हम चाहते हैं वी वांट दिस टू वर्क, ताकि वैसे ही टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो नैनो साइज भी अब छोटी छोटी चिप्स आ गई हैं, बिल्कुल चावल के दाने के बराबर भी ऐसी चिप्स आ गई। वो भी हम उस पर नहीं जा रहे कि इंसर्ट करना, इंजेक्ट करना कोई चिप को, तो हम उसी से उसका एक अल्टरनेटिव, एक ईजी सोल्यूशन जो हम ये एंकलेट और उसका ब्रेसलेट की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। और इसी तरीके से हम जो एक क्रिमिनल है उसका तमाम डेटा वो भी डिजिटाइज कर रहे हैं, उसको अपने पास तमाम चीज़ों से लिंक करेंगे, उसके बाद जो उसकी बाकी डिटेल्स के साथ अटैच हो सकती हैं, जो ओपन सोर्स हमारे पास प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे होते हैं, मीडिया काम कर रहा होता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, तो उससे भी उसकी डिटेल्स जमा करके उसका एक प्रोफाइल पूरा दैट इज गुड कि सबका फायदा उठाएं। देखें, जिस तरह कराची में जराइम पेशा अनासिर हों या कच्चे के डाकू हों, सिंध पुलिस की जानिब से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। कच्चे के डाकू हाथ लगे तो उन्हें कच्चे के डाकू बहुत ज़्यादा पुलिस ने अंदरूनी सिंध में कई जगह पे कामयाबियाँ हासिल की हैं। रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आज आईजी सिंध की जानिब से एक बहुत अहम इजलास तलब किया गया जिसमें तकरीबन 6 से 7 एजेंडा रखे गए, जिसमें पहले एडिशनल आईजी कराची जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात है उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे और सीटीडी की प्रोग्रेस बताएंगे। सेकंड जो एजेंडा उसमें आइडियाज़ एक्सपो नुमाइश में जो हथियारों की नुमाइश थी उसके अंदर सिंध पुलिस के जो अफसरान थे, जिसमें डीआईजी लड़काना नासिर आफ्ताब और दीगर भी थे, उनकी जानिब से और मुख्तलिफ अफसरान थे उसमें शरीक थे। उन्होंने एक फहरिस्त बनाई है जो आज इस दोपहर को 1:30 बजे जो इजलास है उसमें वो फहरिस्त पेश की जाएगी और वजारत दाखिला की जानिब से जो उसकी। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, बेसिकली क्राइम कंट्रोल जो है ये ओवरऑल एक कलेक्टिव प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे इसमें आप लोगों का रोल होगा, प्लस जो क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनका चालान कैसे पेश हो रहा होता है ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर फिर जो हमारी लोअर जुडिशरी है वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों का हैंडल किया जाता है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेल में जाके उनके कनेक्शंस क्या बनते हैं ये भी, तो इन सब के ऊपर फोकस होता है या एक साइड पे किरदार ख़त्म हुआ तो फिर बाकी चीज़ें नहीं, तमाम पे फोकस हो रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम कहते हैं तो उसको इंटरलिंक भी किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रही थी डिजिटल, प्रोसिक्यूशन के पास अपना रिकॉर्ड था और जुडिशरी के पास अपना रिकॉर्ड था। इसको भी हम लिंक में लेके आ रहे हैं तमाम जो जितने हमारे सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू,
تاکہ جب ایک کیس انیشیٹ ہوتا ہے FIR ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ پروسیکیوشن کے پاس بھی ہو اور ججز کے پاس بھی ہو, اور اس کے بعد جب وہ فالو ہوتا ہے, چلان جمع ہوتا ہے, اس کے بعد جتنی اس کے پاس پیشیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے, اور ہمارا آئیو کس طریقے سے پریزنٹ کر رہا ہے. ڈیجیٹلائز کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تو کافی اولڈ اسکول ہے. وہ پروسیس چل رہا ہے, وہ PSRMS ہمارا ایک سسٹم ہے, پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم, وہ بھی میری رسپانسبلٹی ہے اس پہ. جی بالکل ایگزیکٹلی. فاروق صاحب اگر ہم بات کریں کن ممالک کے ماڈل کو فالو کیا جا رہا ہے, کیس اسٹڈی کی اگر ہم بات کریں تو کہاں پر یہ سکسیزفل رہا ہے ای ٹیگنگ؟ ای ٹیگنگ آپ کے UAE کے اندر بھی ہے, ای ٹیگنگ امریکہ کے اندر بھی ہے, UK کے اندر بھی ہے. تو جتنے ماڈرن ایڈوانس کنٹریز ہیں سب کے اندر, اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہم یہاں پہ پاکستان کراچی میں اور سندھ کے اندر لے کے آئیں گے, اور اس کو نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. لیکن امریکہ میں کچھ اسٹیٹس میں اس کے اوپر کافی ریئیکشن بھی آیا, انہوں نے وہاں پر اس کو بند بھی کیا. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ڈیوائس چارج کیسے ہوگی؟ بہت اس کا نہیں اچھا سوال ہے ان کا. اس میں جو ڈیٹیلز طے ہو رہی ہیں, ہماری جو بھی بڈز آ رہی ہیں ہمارے پاس, اس میں یہی کویشچن سب سے میجر ہوگا کہ اس کا چارجنگ ٹائم کتنا ہوگا, کتنے عرصے وہ افیکٹو رہے گی, اس کے بعد اس کو ریچارج کی ضرورت پڑے گی, اور اس میں جتنا اس کو میکسیمائز ہم کر سکیں تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. لیکن ہمارا جو ڈیٹ ہم نے اس کو بتایا ہوگا کہ اس ڈیٹ پہ اس نے اٹینڈنس پہ آنا ہے, تو اس ٹائم پہ بھی اس کو ہم پلس اٹ از واٹر پروف. جہاں تک میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے تو کافی روبسٹ قسم کا یہ ڈیوائس, اور ہمیں ویسے انڈیکیشن آ رہی ہوگی کہ اس کی چارجنگ کی کتنی ابھی کتنی چارج ہے, کتنا نہیں ہے, تو اس کو ہم ادروائز بھی کال کر سکتے ہیں. 8,000 جو ہیں مجرمان ہیں, ملزمان ہیں. یہ ایک رفلی میں نے آئیڈیا دیا آپ کتنی کو. ڈیوائسز آپ لوگ پھر تو ابھی انیشیلی ہم لوگ 4,000 ڈیوائسز لے کے اور ایک ڈیوائس کتنا ویسے کاسٹ کرتی ہے؟ یہ ٹوٹل سم جو اس ٹائم پہ سندھ گورنمنٹ نے الوکیٹ کیا ہے, اس میں سے بہت ہیوی ایک اس ایریا میں کہوں گا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. کرائم جو ہے, کرائم فائٹنگ جو ہے ایک انویسٹمنٹ مانگتی ہے, اور اس کے اندر ایک توجہ مانگتی ہے. تو اس میں ہمارے CM صاحب بہت ٹیک سیوی, اور اس میں ان کی انیشیٹوز بھی بہت سارے ہیں, جیسے ریپیئرمنٹ بھی ان کی اسی طریقے سے ہو, جیسے کیونکہ وہ کافی ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو تو اس کو سارٹ بھی کیا جا سکے. آپ کچھ چارجنگ تو ویسے بھی زیادہ چل سکتی ہے کیونکہ لیتھیم بیٹری کی پاور کافی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ گھڑی ہے 8 سے 10 دن تو یہ چل جاتی ہے, جب یہ ڈیلی استعمال بھی وہ ہوتی ہے. سال بھر چلتا ہے. اور ابھی ہم اس میں سم کنٹرول یا سم بیسڈ ہے, اس کے بعد ہم مے بی کہ نیکسٹ اسٹیج پہ جب ہم جائیں تو ہم سیٹلائٹ کنٹرول بھی لے لیں کوئی چیز, تاکہ یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے, کچھ سلو ہو جاتا ہے, وہ زیادہ بہتر رہے گا کمپیریٹیولی کور کر لیں. چلیں جی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. فاروقی صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور اسٹوڈیوز. شاہ جی, ایز آلویز اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. اللہ کرے جی معاملات بہتر ہیں. اب ہم وقفہ لے رہے ہیں جی, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب آپ کو بتائیں, سب کو یاد ہوگا کہ نور جہاں حتمی اس کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو لوگوں نے کافی زیادہ, ظاہر ہے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹس ہیں انہوں نے بھی, اور سب نے بھی بڑا اپنا کنسرن شو کیا تھا کہ جس جگہ پر جن حالات میں انہیں رکھا جاتا ہے وہ بالکل بھی موزوں نہیں ہے. تو اب کیا ہوا ہے, اب مدھو بالا ظاہر ہے اس کے حوالے سے بھی, اس کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آتی رہیں. سفاری پارک اسے باقاعدہ منتقل کیا جائے گا جس کے لیے انتظامات کر لیے گئے. آپ منظر بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور اس موقع پر جانوروں کے تحفظ کی جو عالمی تنظیم ہے 4 paws کے ان کا بڑا رول ہے بھائی, موجود ہے, اور ظاہر ہے ان کے بغیر یہ معاملہ 4 paws والوں نے تو کمال ہی کیا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے نور جہاں کا جب معاملہ تھا اس کی طبیعت ناساز تھی, انہوں نے پوری کوشش کی تھی. لیکن یہ ہے کہ مدھو بالا کے لیے جو ہے وہ اب خصوصی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں, اور خصوصی انکلوجر بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے. لیکن ویسے ایک بات یہ ہے کہ اب جیسے جیسے دنیا بڑھتی جا رہی ہے, آگے ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے, تو نیچر کے حوالے سے اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ جو جانور ہیں, یہ جو جاندار ہیں, یہ کھلے ماحول میں رہنے کے عادی ہیں, تو ویسے ان کو وہیں پہ رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر. کیٹیگری میں آتے ہیں جو کہ دنیا سے اب انڈینجرڈ جنہیں کہا جاتا ہے. تو ان کا ویسے اصل منزل تو ان کی وہی ہے کہ ان کو ویسے سری لنکا یا کہیں پر اس طریقے سے جہاں پر بھیجا جائے, جہاں پر, یا تھائی لینڈ وغیرہ میں, جہاں پر یہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکیں. تو علی حسن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے. تو علی حسن, بڑا جی امپورٹنٹ رول ہے جی 4 paws کا, اور پھر کراچی زو سے اب سفاری پارک منتقلی کا عمل اس کا ہوگا. تو کیسا وہاں پر ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اس کے لیے, مدھو بالا کے لیے؟ جی علی, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ چلیں جی, ہم جب رابطہ کرتے ہیں, لیکن یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں مدھو بالا کو شفٹ کرنے کا. سو آئی تھنک یہ کافی عرصے پہلے ہم نے خبر سنی تھی, عمل درآمد امپلیمنٹیشن اس پہ اب ہو رہا ہے. تو علی نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر لیا ہے. علی, بتائیے گا انتظامات کس طرح کے ہیں, اور کتنی دیر تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا, کتنی دیر میں عمل مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے, ایک یہاں سے ہسٹوریکل موومنٹ ہے جب کہ مدھو بالا کو پہلی دفعہ 15 سال بعد کراچی سے زو سے منتقل کیا جا رہا ہے اس کے نئے گھر جو کہ سفاری پارک میں بنایا گیا ہے.
मैं आपकी बातें सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा, नेचर से करीब जब तक एनिमल ना हो उस तक उसकी लाइफ जो है ज़्यादा बढ़ती नहीं है बल्कि कम होना शुरू हो जाती है। तो जब लास्ट टाइम हतमी जो थी नूरजहां उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद से ये अकेली थी, तो फोर्थ पोस्ट की टीम जो बार बार पाकिस्तान आती रहती है, काफ़ी उनका इंटरेस्ट था मधुबाला में और नूरजहां में, तो उन्होंने भी फैसला लिया था कि अब जो है मधुबाला को जू में नहीं बल्कि सफारी पार्क में रखा जाए, क्योंकि वो एक ओपन एरिया है, बड़ी जगह बनाई गई है, खूबसूरत वहाँ पर रोगन किया गया है, सिक्योरिटी मेजर्स भी प्रॉपर हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर सोनिया मलिका नामी पहले से हत्नियाँ भी मौजूद हैं। तो ये सारे मिलकर जब रहेंगे तो इनकी लाइफ जो मजीद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तन्हाई जाहिर सी बात जब इंसान को मारती तो जानवर है, वो भी ये चीज़ें फीस करता है। अभी जो सिचुएशन है यहाँ कराची में, फोर पॉस्ट की टीम ने अभी जो है कंटेनर जिसमें मधुबाला की उसको लिफ्ट करवा के जो है ट्रक पे लाद दिया गया है। अब कुछ देर बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल और खास जो रूट बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए सफारी पार्क तक मधुबाला को पहुंचा जाएगा। एक लंबा प्रोसीजर है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले जो है इसको बेहोश किया गया था, उससे पहले उसकी हेल्थ को मॉनिटर किया गया कि स्टेबिलिटी है हेल्थ में या नहीं है, ऐसी कुछ कमी पेशी होती है तो इस मामले को जो है थोड़ा सा होल्ड किया जाए, लेकिन सब एज पर शेड्यूल जो है होता हुआ मुमकिन दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है कि आमिर खली जो कि इनके टीचर हैं फोर पॉज के, वो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान आ रहे थे। इससे पहले जब रूट कनाल का ऑपरेशन हुआ था मधुबाला का, नूरजहां का, उस टाइम भी वो यहाँ पर मौजूद थे। फिर जर्मन तो अली एक चीज़ और बता दें कि वहाँ पर कोई इंतज़ाम है जो लुक आफ्टर करेगा, बाकायदा कोई टीम असाइन की गई है? प्रॉपरली टीम को जो है ट्रेन भी किया गया था, जू के साथ साथ वाइल्ड लाइफ की टीमें भी साथ अटैच थी, लेकिन लीड फोर पॉस्ट वाले करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस एक्सपोजर हासिल है, तो इन्होंने पकड़ ट्रेन किया था किस तरह से इसको लिफ्ट किया जाएगा, किस तरह से इसको बांधा जाएगा और क्या केयर टेकिंग हो। इवन अभी मैंने उसको देख रहा था कि एक ट्रॉली में बाकायदा तौर पे मधुबाला के लिए खाने पीने का सामान, इसमें फ्रूट्स थे और कुछ वेजिटेबल्स थी, वो भी लेकर साथ जा रहे हैं कि जब उसको होश आएगा और जब नए एनवायरनमेंट में अपनी आंख खोलेगी तो यकीनन उसको भूख लगेगी तो उसको खाने को वहाँ पर सर्व करें। तो वहाँ पर भी जिस तरह से आप बता रहे हैं स्विमिंग पूल बनाया गया है, तो कलरफुल अपना बॉल्स को भी जो है ना रंग रोगन किया गया ताकि नया एनवायरनमेंट देखने को मिले। तो आगे चल के पब्लिक अट्रैक्शन भी बनना है मधुबाला ने, तो इसलिए चाह रहे थे फोर पॉस्ट वाले कि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जो वाकई में तारीख साथ साबित हो। थैंक यू सो मच अली हसन, आपने हमें आगाह किया। इससे पहले चले ये अपनी साथियों के साथ रहेंगी और वहाँ पर उससे पहले वो इस्लामाबाद जू वाला कावान था, आपको याद होगा, वो बेचारा अकेले दीवार से टकरे मारता रहता था। अब उसे जो है वो भेजा गया है कंबोडिया एक स्ट्रगल के बाद, और अब वो वहाँ पर हथनियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हमने आपको सूरत हाल बता दी। और जाहिर वैसे है तन्हाई भी क्या जुल्म है। उसकी एक साथी थी सहेली, आपको पता है, वो 1990 में लाई गई थी, फिर 2012 में उसकी भी डेथ हो गई थी। तो फिर कावान साहब जो थे उसके बाद अकेले थे, और उनकी जो वीडियो भी हम देखा करते थे उस वक्त के जनाब, वो इस्लामाबाद के चिड़ियाघर वैसे ही कोई इतना खास नहीं था, तो वहाँ पर वो बेचारा कोने में खड़े होकर टकरे मारता रहता था और लोग कहते थे क्या जी इसके साथ नफसियाती मसाइल हैं। इन्वेस्ट किया जाता चिड़ियाघर को बेहतर बनाने में? आप बात कर लें अगर दुनिया भर में, तो ये बड़ी अच्छी, एक तो बच्चों के लिए बड़ी एंटरटेनिंग जगह होती है, बच्चे सीखते भी बहुत हैं। तो ज़ाहिर है वो जानवर जो बुक्स में वो जो देखते हैं, टीवी पे जिन्हें देखते हैं, जब वो उन्हें इन पर्सन देखते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। भाई बात यह है कि अब उनके लिए स्पेस भी ज़्यादा होना चाहिए। ये दुनिया में सबसे बड़े रहने वाले लैंड एनिमल्स हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, लेकिन जितना स्पेस हो इनके लिए वो कम है। ये अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है, उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ता है, एज भी उनकी बढ़ती है, खुश भी रहते हैं जी। किसी को कैद करके रखना तो क्या रखना। बिल्कुल, क्या बात है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़ातीन व हज़रात, बच्चों बुज़ुर्गों, सबको मेरी जानिब से और सदफ़ अब्दुल जब्बार की जानिब से एक बार फिर से खैर मक़दम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? सब अमन शांति है? और बस मैं एक चीज़ देखकर बड़ा हैरान हो रहा था भाई, वो ये चक्कर है कि अब जो उम्रे पे हम लोग जाया करते थे, आपको पता है कि वहाँ पर सऊदी अरब में ये हुआ कि जो भिखारी वहाँ से पकड़े गए 4000 के करीब, तो उनके पासपोर्ट्स भी कैंसिल किए जा रहे हैं जी, उनके ऊपर अरेस्ट भी वगैरह किए जा रहे हैं। तो अब हो ये गया है कि एक एफिडेविट साइन करके देना होगा। किसको? जो उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद अफराद होंगे, कि उसके अंदर ये कहा जाएगा कि जी आप वहाँ पर जाएंगे और आपने वहाँ पर जाके भीख नहीं मांगनी। आप ये कहेंगे, यानी कि जो भी उम्रे पे जा रहा होगा सारे ही कहेंगे, सारे, तो वो उसूलन जो है वो ये एफिडेविट एक देना होगा, करे कोई भरे कोई। तो ये एक बड़ा एक चीज़ है। तो वैसे जाहिर है कि करे कोई भरे कोई, कुछ लोग जाके ये काम करते हैं और एफिडेविट अब सबको भरने के देना पड़ेगा, बदनामी भी करते हैं और लोगों के लिए मुश्किलात भी पैदा करते हैं।
تو یہ حالات ہیں. اچھا جی تھوڑا سا ذرا ویدر کا بھی بتا دیتے ہیں. کیا ہے ویدر کا سلسلہ؟ لاہور میں آج ہے جی 398 نمبر 1 ہے. نمبر 1 ہے. دہلی دوسرے نمبر پر ہے 266. کراچی تیسرے نمبر پر ہے 245. سو یہ اس وقت ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں. اچھا جی سو نسبتاً بہتر ہے. نسبتاً بہتر ہے جو پچھلے دنوں صورتحال تھی اگر اس کو دیکھا جائے. میجرز وغیرہ کچھ لینے کی توقع ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ میجرز لیے جائیں. کوئی خبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ خبر یہ ہے کہ جی جو اسلام آباد میں جو اس وقت صورتحال ہے تو اسلام آباد اور ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں پر مظاہروں کے پیش نظر راستوں کی بندش کے باعث جو غذائی اجناس ہیں ان کی دستیابی 50% جو ہے وہ گر گئی ہے. یعنی 50% قلت ہو گئی ہے. پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز کے مطابق سبزی انڈے پوٹری کی سپلائی 50% کم ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں سبزی منڈی جو ہے وہاں پر سنسان ہے وہ جگہ اور جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئی ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فیکٹر یہاں پر آ جاتا ہے اور ٹماٹر آپ سن لیں 250 سے بڑھ کر 300 نہیں 450 پر پہنچ گیا. اچھا میں صرف یہ سوچتا ہوں آپ نے کہا نا کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فیکٹر ہمیں پاکستان میں انفلیشن کے لیے منافع خوری کے لیے کسی فیکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم صرف موقع کے منتظر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا ساری چیزیں بڑھ جائیں گی. 10 روپے پیٹرول سستا ہو گیا کچھ نہیں ہوگا. تو ہم نہ پرائس کنٹرول کا کوئی میکینزم ہے. لیکن یہاں پر یہ جو سلسلہ ہے دیٹ از اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ جب چیزیں کم ہوتی ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ایک چیز اشفاق مجھے بتائیں ظاہر ہے ایک تو ہماری ساری ہمدردیاں جی وہاں کے شہریوں سے ہے کہ وہاں پہ راستے بھی بند ہیں اسکولز بھی بند ہیں بڑی مشکل حالات ہیں. اس کے بعد اگر سبزیاں اور یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو گورنمنٹ کو یہ چیز میک شور کرنی چاہیے کہ بھائی یہ اویلیبل بھی ہوں اور مناسب قیمت پر لوگوں کو مل جائے. سبسیڈائزڈ کریں. تو علیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ذرا بتائیں گے. ملک صاحب یہ تو بڑا کنسرننگ ہے یہ ساری چیزیں کہ مشکل میں پڑ گئے لوگ وہاں پر. جی دیکھیں چونکہ اسلام آباد ایسا شاید وفاقی دارالحکومت ہے نا یہاں پہ تو مقامی سطح پہ تو کسی چیز کی پیداوار نہیں ہے. ہم سبزیوں کی مختلف چیزیں ہم تو چونکہ سبزیوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ سبزیوں کی تو جو کہ قیمتیں ہیں یہ ڈیلی بیسس پہ یوز ہوتی ہیں. ایک دن رات کو سبزی آتی ہے تو دوسری دن مارکیٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ مختلف علاقوں میں دودھ کی قلت کی شکایات آ رہی ہیں کیونکہ دودھ بھی یہاں ڈیلی بیسس پہ سپلائی ہوتا ہے تو اس کی قیمت میں بھی اضافے کے ساتھ ساتھ قلت کی بھی بتائی جا رہی ہے. جو ہم سبزیوں کی بات کر رہے ہیں ٹماٹر کا جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت ریٹ تقریباً 450 روپے تک پہنچ چکا ہے اور وہ بھی بعض اوقات بعض دکاندار تو سفارش سے دیتے ہیں کہ لیجیے آپ کو یہ دے دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیاز کی اگر ہم بات کریں تو جو پہلے پیاز 150 روپے میں مل رہا تھا وہ تقریباً 200 روپے جبکہ جو آلو کی قیمت ہے وہ بھی 200 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے وہ بھی بڑی کمپرومائز ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں مل رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہلے سبزی میں 2-3 دن پہلے سبزی منڈی میں آئی ہوئی تھیں وہاں سے دکاندار آگے لے کر آ رہے ہیں. تو ایک تو چیز کی جو کوالٹی ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. ساتھ ساتھ میں اویلیبلٹی کے مختلف علاقوں میں تو مسائل آ رہے ہیں لیکن جہاں جہاں دکانداروں نے چیزیں خریدی ہوئی تھیں وہ اب وہ کئی گنا مہنگے داموں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چیزوں کی جو سپلائی لائن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور ابھی بحالی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ ابھی تک جب سے راستے بند ہیں تو چیزیں آنے میں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ چیز چلے امیڈیٹلی آ جاتی ہے لیکن ابھی جو کہ راستے بند ہیں تو چیزوں کو یہاں پہ پہنچنے تک اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہونے میں کافی جو ہے وہ ٹائم لگے گا. تو اس حوالے سے صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. سبزیوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کچھ انٹرونشن کرے گی کچھ میک شور کرے گی لوگوں تک یہ پہنچے سبزیاں اور قیمت بھی کچھ کنٹرول میں آئے کوئی ارادہ ہے ایسا؟ دیکھیں ابھی تک تو جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کل ہم نے جو کہ جو انٹری اسلام آباد کا جو انٹری پوائنٹ تھا اس میں اپنے ناظرین کو صورتحال آگاہ بھی کی ہے. وہاں پہ چونکہ جب تک یہ چیزیں نارملائز نہیں ہوتی روڈز نہیں کھلتے تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی کیونکہ یہ تو اویلیبلٹی پہ چیز ہے نا. آپ کے پاس مارکیٹ میں ایک چیز آئے گی پہلے سبزی منڈی میں دوسرے شہروں سے چیز ایک آئے گی وہ یہاں پہ پہنچے گی پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو اٹ ول ٹیک ٹائم نا. تو اس وجہ سے امیڈیٹلی تو ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ صورتحال کچھ بہتر ہوگی. ہاں ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جو یہ صورتحال ایک احتجاج کی بنی ہوئی ہے اس کا کوئی بہتر حل نکلے اور اس کے بعد سے یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے مسائل ختم ہوں اور جیسے ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ختم ہو گئے تو چیزوں کی جب یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد سے جو ہے چیزیں شہری جو ہے وہ نئی چیزیں فریش چیزیں استعمال کر سکیں گے اور جو ان کا مناسب ریٹ ہے اس پہ چیزوں شہریوں کو چیزیں جو ہے وہ دستیاب ہو سکیں گی. یہ سلسلہ ہے. تھینک یو سو مچ علیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بڑا ایک پریشان کن ویسے مرحلہ ہے. اچھا اکثر لوگ اس میں شباب ڈھونڈتے ہیں 2014 اور اس میں تو اس وقت رکاوٹیں نہیں تھیں اتنی اس وقت اس طریقے سے نہیں تھا تو اس دفعہ سلسلہ تھوڑا چینج ہے.
तो रुकावटों की वजह से ज़ाहिर है कि गाड़ियाँ आ जा नहीं सकती, तो फिर ये मसला एंट्री और है। एग्जिट पॉइंट्स जो हैं बंद हैं। अच्छा जी, चले हम आ जाते हैं। शुरू में हमने जिक्र किया था आज बड़ा अहम दिन है इस हवाले से कि आज हमारी जो टीम है, कौमी क्रिकेट टीम, वो कहते हैं ना सीरीज बचाओ मिशन की जानिब। आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes. या हम कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं? मुझे लगता है हम कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन भाई परफॉर्म, आप मुझे बताएं 60 के स्कोर पे हमारे 6 खिलाड़ी आउट, यानी कि आपके बॉलर्स पे 21वां ओवर, ऐसा तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता। भाई मेरी बात सुने, आपके बॉलर्स ने फिर भी काम कर दिया। मुश्किल विकेट थी लेकिन 205 पे उन्होंने उनको निपटा दिया। आप और ये हमारा पिछले 30-40 साल से बैटिंग का इशू है, और मैं नाम गिनवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये अब्दुल्ला शफीक को देख लीजिए, साइम अय्यूब को देख लीजिए, सलमान अली आगा को देख लीजिए, इवन कप्तान रिजवान को देख लीजिए कि मुझे लगता है कि उनके पास कोई जो रन रेट स्लो करने का कोई बटन है। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी रिजवान तो सही खेल रहा है। भाई रिजवान साहब जिस तरीके से फील्डर के हाथ में बॉल दे के भागने के लिए एक इंप्रेशन देते हैं कि रन था, भाई कभी भी देर नेवर वाज अ रन। मुझे बताएं, हम स्लो भी खेलते हैं, हम विकेट भी गवाते हैं, और हम स्कोर बिल्कुल भी नहीं बनाते। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरा, जब हम क्रेडिट देते हैं, जब हम ये कह देते हैं ना हम हारे बिकॉज विकेट ऐसी थी, विकेट यूं थी और बाउंस नहीं कर रही थी, स्विंग नहीं हो रही थी, तो जीतने का क्रेडिट भी विकेट को दिया करें, फिर वो टीम क्यों उसका क्रेडिट? इसके अंदर चक्कर सीधा सा ये है कि जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, यानी कि रन बनाते रहते हैं, तो उस वक्त फिर ये होता है कि प्रेशर हटता जाता है। लेकिन जब एक बैट्समैन अगर 40-45 बॉलें खेलकर 17-18 रन बना के क्रीज पे मौजूद हो और दूसरे को कहे कि यार मैं तो विकेट रोक के खड़ा हूँ, तुम जरा थोड़ा सा तेज करो, तो वो दूसरा तेज खेलने के चक्कर में विकेट दे देता है। हमारी बातों में जो गेस्ट है वो गेस्ट हमारे साथ, हमारे जज्बात जो है ना वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, 2 आज चेंजेस हुई हैं, उसमें ये है कि 2 तब्दीलियां ये हैं कि हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन को ड्रॉप किया गया, उनकी जगह तैयब ताहिर और अबरार अहमद डेब्यू करेंगे। तो चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यासिर हमीद साहब। यासिर हमीद माशाल्लाह बड़े अच्छे ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। थैंक यू सो मच यासिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये जो वैसे जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच था, आप यकीन करें कि चूँकि हमें दिखना पड़ता है बिकॉज हमें रिपोर्ट करना होता है, फिर आप जैसे एक्सपर्ट से सवाल करने होते हैं, तो जब तक देखा ना हो तो पता नहीं होता। तो मैं लिटरली पहले मैच में तो मैं सोच रहा था ना कि चलो हाईलाइट्स देख लूँगा, क्योंकि मैच तो हमने ये हरा देना है, ये हरा देना है, ये गए। और उसके बाद जब नतीजा देखा तो फिर उसके बाद बड़ा दुख हुआ। तो इस दफ़ा क्या उम्मीद है, और आपको कितनी मायूसी हुई पहले मैच की परफॉर्मेंस से? हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली मायूसी तो हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करके आए थे हम लोग, और जिस तरह मतलब ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए, आल्दो हम T20 सीरीज हारे, लेकिन जो वनडेज थे वो हम बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हमने खेली, और हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे में भी वैसे ही शो करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में और जिम्बाब्वियन कंडीशंस में काफ़ी डिफरेंस हमें नज़र आया है। जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी वो वहाँ पे बॉल थोड़ा तेज़ आता है, रिफ्लेक्सेस तेज़ हो जाते हैं, प्लेयर्स के बैक फुट पे खेलना शुरू कर देते हैं, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, रिलीज शॉट होती है, वो डिफरेंट। लेकिन जिम्बाब्वे में इससे पहले जो हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इधर यहाँ पे माशाल्लाह फखर जमान ने 200 किए हुए हैं, पाकिस्तान ने बड़े हाई बाबर आजम का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है वहाँ पर। लगता है आप मिस कर रहे हैं यासिर बाबर आजम फखर को और बाबर को। हाँ, एवरीवन इज मिसिंग। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनको मिस कर रहे हैं, और देखिए वो दोनों जो हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, और ये चीज़ इसमें कोई शक नहीं है। बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है, फखर जमान भी मैं समझता हूँ कि ग्रेट प्लेयर है। अपनी जो उनके पास जो कैपेबिलिटी है, जो उनके पास शॉट्स हैं, वो दूसरों से हट के है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी जो यंगस्टर है ना, वो मैं समझता हूँ मिस कर रहे हैं। इस तरह हसीबुल्लाह को खिलाया, अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए। इरफानुल्लाह नियाजी हैं, अभी आए हैं, उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान को ओवर द लाइन करें इन मैचेस में। अगर इन मैचेस में आर दे नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, क्या अभी तक वो ग्रूम नहीं हुए हैं? क्या आपको इसकी वजह नजर आती है? देखिए एकदम तो ग्रूम नहीं हो सकते एक सीरीज में, ऑब्वियसली उनके साथ खेलना पड़ेगा, स्टिक रहना पड़ेगा। यंगस्टर्स के साथ आपको स्टिक रहना पड़ता है, उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऑन जॉब लर्निंग होती है। हम लोगों का यही है कि हम खेल के जो है ना सीखते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको खिलाना चाहिए। अब एक जो पूल बनाया है प्लेयर्स का, उनको खिलाना चाहिए। इसमें आज जो मैं एक चेंज देख रहा हूँ, वो तैयब ताहिर को इन्होंने डाला है, और आई गेस दैट्स वेरी स्मार्ट मूव, क्योंकि वो जो है इज वन ऑफ फ्यू प्लेयर्स जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा तो पहले ही इंक्लूड।
میں ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے لیٹس ٹاک اباؤٹ اور بیٹسمین، جو بیٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ایک عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں ان کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. عبداللہ شفیق ایک اننگز میں آ کے وہ اتنا اچھا پرفارم کر دیں گے اور اس کے بعد پھر لگے گا کہ جیسے بڑا میڈیوکر طریقے سے یعنی کہ بال روکتے ہوئے آؤٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا کامران غلام، ہم بات کر رہے تھے ان کی کہ جی 6 سال سے ہی از بین پرفارمنگ ویری ویل، لیکن انٹرنیشنل سرکٹ میں آتے ہی ایک میچ میں سینچری ڈیبیو پہ، اس کے بعد سے کوئی پرفارمنس نہیں ہے. تو یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کھیل بھی رہے ہیں، پرفارم بھی کر رہے تھے. جی بالکل، عبداللہ کی یہ جو سلمان علی آغا کو بھی ایڈ کر لیں ان دا مکس، ان کی بھی نام لے لیں. جی بالکل، دیکھیں سلمان علی آغا کی بھی اگر آپ جو وکٹ جس طرح وہ آؤٹ ہوئے، بڑا کیجول اپروچ تھی. انہوں نے کوئی سچویشن کو ریڈ نہیں کیا ہوتا یار بال کتنا ٹرن ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے بالر، انہوں نے اسی طرح آگے بال کی لائن میں اور پیڈ پہ کھا لیا. تو میرے خیال سے یہ تھوڑی سی نا یہ آپ کو نا اپنے اوپر خود محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح عبداللہ شفیق مطلب انہوں نے اپنا پوائنٹ پروف کیا، ڈبل 100 ٹیسٹ میچ میں مارے، 150 کیے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں رن کیے ہیں، ہر جگہ پرفارم کرتے ہیں. لیکن آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک میچ میں کر کے اپنے 3-4 میچوں میں وہ مینٹلی اپنے آپ کو ہائبرنیٹ کر دیتے ہیں. لائک وہ جو ایک جو ہوتا ہے نا جو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس فائٹ جو ہنگر ہوتی ہے آپ کے اندر، سو جاتے ہیں. بس سیدھی بات میں کہوں، سو جاتے ہیں. مطلب ایک رن میچ میں رن کر کے سو جاتے ہیں. یہی چیز مجھے نظر آ رہی ہے سائم ایوب میں. انفارچونیٹلی اب جس طرح وہ آسٹریلیا میں اچھا کھیل کے ہیں، ابھی وہ سوئے لگ رہے ہیں. تو مطلب یہ تھوڑا سا نا اگر آپ کمپیئر کریں پاکستان اور انڈین پلیئرز کو، تو یہ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے ہمیں. ان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ آن دا ٹوز رہتے ہیں اپنی پرفارمنسز کے لیے اور اپنا نام بنانے کے لیے. تو میرے خیال سے یہ چیز ہمیں تھوڑی سی اپنے اندر اڈاپٹ کرنی پڑے گی. اور آئی ہوپ کہ پاکستان ٹیم کم بیک کرے آج کے میچ میں، کیونکہ ان سے کافی امیدیں ہیں. یہ جس طرح آسٹریلیا میں جیتے ہیں، میرے خیال سے اٹ وازنٹ ایزی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا. اور پھر تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کا اور فخر زمان کا ہمیں جو ہے ان کا بہت بڑا نظر آ رہا ہے کہ یار دیکھیں بابر اعظم کے مڈل آرڈر میں ہونے سے پاکستان ٹیم کو ایک بیلنس ملتا ہے بیٹنگ میں. ٹھیک ہے، جس طرح وہ اپنی کلاس شو کرتے ہیں تو جو پریشر ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. بس رضوان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اتنا پریشر نہ لیا کریں، تھروٹل کو اتنا سلو کر لیتے ہیں کہ سب پہ پریشر آتا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ سوری، رضوان. ہاں جی، رضوان. دیکھیں رضوان کا میں یہی کہوں گا کہ ہی از اے گریٹ گائے اور بہت زبردست کیپٹن ہے. لیکن ابھی وہ کریز پہ موجود تھے. مجھے ان پہ بلیو ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے اس میچ میں آئیں گے، کم بیک کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے کہ تھوڑا سا گیم کو چلاتے رہے، سنگل ڈبل کرتے رہے تو وہ پریشر ریلیز ہوتا ہے. ہاں، بہت زیادہ باک ڈاؤن ہو جانے سے بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. چلیں، تھینک یو سو مچ یاسر حمید فار بینگ ود اس. آج کے میچ میں کیا پیوستہ شجر سے امیدیں باہر. امید تو ہم اچھی رکھیں گے اور دعا گو بھی ہیں اپنی ٹیم کے لیے کہ آج کیسی پرفارمنس ہوتی ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ ذرا ہم اپنی سب کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جی لباس کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے بلا شبہ. اور اچھا لباس جو ہے نہ صرف وہ آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ آپ یو فیل کانفیڈنٹ اباؤٹ یور سیلف، آپ یو فیل گڈ. تو یہ بڑا ایک کانفیڈنس بوسٹر بھی ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ پیسے خرچیں اور آپ کوئی جو ہے بھڑکیلے لباس پہنے، کپڑے پہنے. آپ کی جو چوائس ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے. اور کچھ ایسے ڈریسز ہوتے ہیں جو ٹائم لیس ہوتے ہیں جنہیں ہم کلاسک کہتے ہیں، تو وہ سلیکشن بھی کی جائے تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اور آج ہمارا فوکس ویسے زیادہ تر مردوں کے ڈریسز، ورنہ تو خواتین کے ڈریسز پہ کافی بات ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایسی ڈسکشن کرتی ہیں کہ میں اکثر وہ ادھر سے ادھر بال جاری ہوتی ہے. لیکن خواتین کے بارے میں بھی ہم بات کر لیں گے کہ کیسے پہناوے ہیں، کیا اس میں ہو سکتا ہے. لیکن نہیں، میں چاہتی ہوں آج اس پہ زیادہ بات ہو کیونکہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں. چلیں جی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں امیج کنسلٹنٹ حامد صاحب. بڑی ویڈیوز آتی ہیں صحیح حامد صاحب آپ کی، اور اس کے علاوہ بڑا ایک آسان سا طریقہ کار ایک ہوتا ہے آپ کا ڈریس اپ ہونا. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ 4 یا 5 آپ کے پاس سوٹس ہوں، شرٹس ہوں، آپ ان کے ساتھ اتنی کمبینیشنز بنا سکتے ہیں کہ اس میں آپ جاذب نظر بھی نظر آتے ہیں اور آپ ڈفرینٹ بھی نظر آتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ ایسے مردوں کو کم ہی نوٹ کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی نہیں اچھی ڈریسنگ نوٹ ہوتی ہے. آئی ڈو. جی آپ نے جیسے بات کی نا کہ فرسٹ امپریشن آر ویری امپورٹنٹ. اور فرسٹ امپریشن میں یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لباس سے کیا میسیج دے رہے ہیں. 4-5 میسیج ہیں جو ہر بندے کو دینے چاہیے اگر وہ پروفیشنل ہے.
تو پہلا میسج ہے کہ آپ کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. دیکھیں اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو گیم از اوور. دوسری آپ نے کانفیڈنس کی بات کی تو کانفیڈنٹ لگنا چاہیے. کانفیڈنس صرف دو چیزوں سے آتا ہے, میں نے ریسرچ کیا ہے. ایک آتا ہے کہ آپ کی کور کمپیٹنسی سے, آپ کے اسکل سیٹ سے, آپ کا جو نالج ہے, ایگزیکٹلی ڈیپ نالج ہے, دیٹ گیوز یو کانفیڈنس. جیسے آپ ہوسٹ ہیں, یو کین آسک لاٹ آف کوسچنس, یو نیور رن آؤٹ آف کوسچنس. میں ایک ڈریسنگ کا بندہ ہوں تو ہوپ فلی آل آنسر آل دا کوسچن ڈریسنگ. تو کانفیڈنس ایک تو یہاں سے آتا ہے. دوسرا کانفیڈنس آتا ہے کہ دا وے یو پریزنٹ یور سیلف. جس دن آپ اچھے نہیں لگ رہے, بال چھڑ گئے دل سے فار ایگزامپل, تو بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں میرے باڈی لینگویج باڈی. جس انسان نے اپنی ڈریسنگ کو ٹائم دیا وہ زندگی کے ہر فیصلے میں کہیں نہ کہیں ہر ایشو کو ٹائم دیتا ہوگا. یہ بھی ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر آپ ٹرسٹ وردی کریڈیبل نہیں لگتے تو پھر گیم اوور ہے. اور لاسٹ بات یہ ہے کہ آپ امپورٹنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, آپ پاورفل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگر آپ امپورٹنٹ اور پاورفل نہیں لگتے تو who's gonna listen to you. یہ سارے میسیجز ہم جا کے کسی میٹنگ میں کہہ نہیں سکتے کہ آئی ایم کانفیڈنٹ پرسن, آئی ایم اے سکسیزفل پرسن, آئی ایم اے ٹرسٹ وردی کریڈیبل پرسن. ہمیں ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ہم نے اپنے اٹائر سے, اپنی پرسنالٹی سے, پرسونا سے دینا ہے. اینڈ یو نو دیٹس دی اونلی آپشن وی گاٹ. اچھا مجھے آپ ذرا یہ بتا دیجیے سمپلی, ہمارے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, یو کین ہیو آل دا سوٹس ان دا ورلڈ. لیکن پھر دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس بیسک کلرز ہیں. آپ کے پاس بیسک کلرز ہیں, لیٹ سپوز کہ 4 کلرز کون سے. شرٹ اگر وائٹ بھی ہے اس کے ساتھ ٹائز کے کامبوز کیا ہو سکتے ہیں. ایکچولی جو آپ نے بات کی نا, آج کل بڑی ویڈیوز میری جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں دیر ہیز اے ٹریمینڈس ایپیٹائٹ, دے وانٹ ٹو نو کون سے کلرز پہننے چاہیے. تو 4 امپورٹنٹ کلرز ہیں. پہلا ہے بلیک, جیٹ بلیک. اچھا بلیک کا مطلب کیا ہے سمجھنا چاہیے. بلیک کا مطلب ہے پاور. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر بلیک سوٹ پہنا ہے تو آپ دوسرے کو میسیج دے رہے ہیں کہ دور سے بات کرو, مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے, اتنا پاور ہے اس کے اندر. یہ بلیک سوٹ ہو سکتا ہے, بلیک شلوار قمیض ہو سکتی ہے, بلیک ڈریس ہو سکتا ہے. بلیک شرٹ کے ساتھ کمبینیشن کیا ہو؟ پینٹ. بلیک شرٹ کے ساتھ کمبینیشن یہ ہے کہ دیکھیں بلیک کے اوپر بلیک بہت اچھا لگے گی. بلیک شرٹ, بلیک پینٹ یا چارکول پینٹ, ڈارک میں رہیں, آپ لائٹر میں نہ جائیں. جب لائٹر میں جائیں گے تو کمبینیشن جیسے آپ نے کہا نا کلاسک ٹائم لیس لگنا چاہیے, وہ ٹائم لیس کمبینیشن نہیں ہے. دوسرا کلر ہے ڈارک نیوی. ڈارک نیوی یہ کہتا ہے کہ میں ایم پاورفل بٹ ایم آلسو اپروچیبل. تیسرا کلر ہے چارکول گرے, اٹس اے ویری پروفیشنل کلر جو بھی آپ نے پہنا ہوا ہے. اور چوتھا کلر جو ہے وہ ہے میڈیم گرے. ان 4 کلرز کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک یو نیڈ اینی ادر کلر. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروفیشنلی, سوٹنگ میں بات کر رہے ہیں. اور سر شرٹس اس کے ساتھ. اچھا شرٹس میں دیکھیں سب سے بیسٹ شرٹ ہے وائٹ. وائٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ می, وائٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ کا مطلب ہے ڈیفائنڈ پالش, وائٹ کا مطلب ہے آئی ایم آنیسٹ, اندر سے بھی ویسے آنیسٹ ہونا چاہیے. اینڈ دیز آر دا سبلیمنل میسیج آف وائٹ. تو بیسٹ یو کین نیور گو رانگ ود رائٹ ایگزیکٹلی. پھر نیوی ہے, اس میں اسکائی بلو ہے, میڈیم بلو ہے, جیسے فرینچ بلو آپ نے پہنی ہوئی ہے. پھر اس کے علاوہ چارکول آئی مین گرے کے کلر ہیں, لائٹ گرے ہے, میڈیم گرے. کلر کے لیے لائٹ پنک, بیبی پنک, آئی تھنک ٹریمینڈس شرٹ. اور اس کے ساتھ اگر آپ نے بلیک سوٹ پہنا ہے یا بلیک آپ نے بلیزر پہنا ہے تو آئی تھنک لکس فینٹاسٹک. اور لاسٹ کلر جو میں کہوں گا اس میں پرپل, جسے کہتے ہیں بیبی پرپل, لائٹ پرپل. آئی تھنک دیٹ ول گیٹ دی جاب. اچھا میرا جو فیوریٹ ایک اگر میں پینٹ شرٹ کی بات کروں فار ویمن اینڈ مین, کاٹن کی بہترین وائٹ شرٹ, رولڈ اپ سلیوز اینڈ جینس, دیٹ از کلاسک ٹو می. دوسرے میں یہ پوچھنا چاہی تھی, ہمارے اکثر لوگ ٹی شرٹ کا بہت استعمال کرتے ہیں, تو واٹ لکس بیٹر, ٹی شرٹس مطلب یہ کیجول تو ہوگا لیکن اگر آفس ویئر کی بات کریں تو کیا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آفس ویئر میں تو میں کہوں گا کہ ٹی شرٹ اور پولوز اور جینس اور چینوز وغیرہ نہ پہنیں, بیکاز یو ایکچولی اس کا زیرو امپیکٹ ہے. آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ کو فارمل کلوتھنگ میں آنا پڑے گا. اگر آپ سوٹ نہیں پہنتے تو پھر آپ بلیزر کے ساتھ, جیسے آپ نے بلیزر کے ساتھ پہنا ہوا ہے, بلیزر کے ساتھ آپ نے کمبینیشن کر سکتے ہیں, شرٹ کا کمبینیشن کر سکتے ہیں. اگر اس سے کیجول انوائرمنٹ ہے جہاں اسمارٹ کیجول میں اگر اس میں پھر آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جینس کے ساتھ آپ کمبینیشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے وہ وائٹ شرٹ کی بات کی, لینن کی وائٹ شرٹ ہو, اس طرح کی ساتھ میں پینٹ ہو, تو آئی تھنک سر میری دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا جو وارڈروب کا حصہ آپ کے شوز بھی ہوتے ہیں, پلس یہ جو چینوز ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا اسمارٹ کیجول. جی بالکل, کہ آپ بلیزر لیا اور اس کے ساتھ آپ میچ اپ کر کے اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں آپ کیا لے سکیں. دیکھیں لوفرز جو ہے نا, نائس لوفرز جو ان کے اوپر کلپ آن وغیرہ نہ ہوں, یو نو آئی مین دیر, جیسے وہ کلاسک شوز ہوتے ہیں, آئی تھنک دے ول ڈو اے گریٹ جاب. آپ بلیک کر سکتے ہیں, براؤن کر سکتے ہیں, بس میک شیور کریں کہ بہت زیادہ جیزی نہ ہو. کے ساتھ وہ میچنگ کا جو کانسیپٹ ہے بالکل ہے. آپ نے جو شوز کا جیسے آپ براؤن پہنے تو آپ براؤن بیلٹ پہنے, اگر آپ نے بلیک شوز ہیں تو بلیک بیلٹ. میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ بلیزرز کے ساتھ, کیونکہ جب آپ اسمارٹ کیجول پہنتے ہیں تو ایٹ ٹائمز میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے
जैकेट कोई और पहनी है और उसके साथ चीनोज किसी और कलर की भी आप पहन लेते हैं, इसमें किस तरह से कंट्रास्ट आप देखिए कॉन्ट्रास्ट जो क्लासिक जैसे आपने बात की थी ना ओल्ड मनी लुक, वो ये है कि आप कॉन्ट्रास्ट जितना करीबी करेंगे वो अच्छा होगा। जैसे आपने ब्लैक पहना है तो उसके साथ चारकोल की पैंट पहन ली आपने, या ब्लैक के साथ ब्लैक कर ली, या आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने नेवी पहना है तो नेवी के साथ आपने ब्रिटिश टैन जो है जैसे टैनिश कलर होता है, दैट लुक्स वेरी नाइस। यूजुअली कॉम्बिनेशन जितने टाइट होंगे यानी क्लोजर कॉम्बिनेशन है दे आर कंसिडर्ड मोर सोफिस्टिकेटेड, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है उतने ज़्यादा वो लेस सोफिस्टिकेटेड। व्हाट अबाउट द पॉकेट स्क्वायर्स एंड द टाइज? जी पॉकेट स्क्वायर टाइज में अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, रहमान मलिक साहब वो एक चीज़ करते थे कि सेम टाई वो नहीं होना चाहिए, दैट आई ऑलवेज एडवोकेट। नियॉन कलर्स हाँ नियॉन कलर आई थिंक देखिए सारी अटेंशन वो वहाँ चली जाती है, आप पे अटेंशन नहीं होती। आई थिंक यू शुड शाइन नॉट द क्लोथ्स। तो पॉकेट स्क्वायर में मैं जो करता हूँ जैसे वाइट शर्ट है तो मैंने वाइट के साथ यहाँ पॉकेट स्क्वायर कर लिया। देखिए आप थोड़ा सा रहम भी करें ऑडियंस के ऊपर ना, इतना बिजी मत लगें, इतने आप वो कहते हैं लाउड ना लगें कि सारी टेंशन वो आप पे ना हो, वो आपके कपड़ों पे चली जाए। तो आई थिंक इसको आपने यू नो जैसे शर्ट है शर्ट के कलर से आप पॉकेट्स के मैच कर सकते हैं। इवन कि खवातीन को भी छोटी सी टिप है कि अगर आपने ज्वेलरी पहनी है और अगर आपका अटायर भी बहुत भरा हुआ है तो प्लीज़ नेकलेस और जो इयररिंग्स हैं उनमें से कोई एक चीज़ पहने, अवॉइड करें इतना ज़्यादा जो है बिजी लगना। कौमी लिबास की बात करते हैं, बड़ा खूबसूरत हमारा कौमी लिबास है और बड़े उसमें अब स्टाइल आ गए हैं, कट आ गए हैं, तो उसमें कौन से कलर्स? देखिए कौमी लिबास के और मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कौमी लिबास को अनफॉर्चुनेटली हमने स्लीपिंग सूट बना दिया हुआ है। वो कहता है इसी में थोड़ा सा फ्रेगरेंस लगाऊंगा और मीटिंग में जाके बैठ जाऊंगा और फिर लोग कहेंगे सर आप, मैं कहूँगा सादास्त बंदा हूँ। एक्चुअली जो हमारा कौमी लिबास पे उस पर भी उतनी अटेंशन देनी चाहिए जितनी हम 2 पीस सूट पे देते हैं। तो 3-4 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें बेसिकली वही 6-7 कलर्स हैं। आप ब्लैक में चले जाएँ, ग्रे के 3 शेड ले लें, ब्लू के 3 शेड ले लें, फिर अबाउट 7 एंड देन वाइट 8, ये 8 कलर आपके लिए आई थिंक दे आर इनफ कलर फॉर एनी प्रोफेशनल मैन। अच्छा उसके बाद इसका कपड़ा कौन सा पहनना है? देखिए वॉशिंग वेयर है, ये कॉटन है, आई थिंक कॉटन इज़ वेरी ग्रेसफुल। अगर आप कॉटन पहनेंगे उसकी जो फॉल है वो बड़ी अच्छी है। इसके बाद इसकी सिलाई कैसी है, इसकी फिट कैसी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग टेलर पे जाते हैं, थोड़ी सी टमी है, यूजली मैन यू नो कैरी दैट पाकिस्तान, तो उसमें यह है कि वो कहते हैं यार यहाँ ख्याल रखना, वो क्या करता है यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी, वो एक टेंट बना देता है, ऐसी स्क्वायर सी लुक होती है बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक आपकी जैसे आपका शोल्डर्स हैं, आपकी वेस्ट है, आई थिंक इट शुड बी स्मार्ट फिट। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसको आपने या ब्लेजर के साथ पहनना है या आपने उसे वेस्ट कोट के साथ। सर एक आखिरी चीज़ पे, हमारे यहाँ अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि सूट्स को पहनते हुए बुनियादी ख्याल, जैसे कि अभी आप बैठे हुए हैं तो आपका सूट बटन डाउन नहीं होना चाहिए, खड़े हैं तो आपने 1 बटन बंद कर लेना है, हम 2-3 बंद कर लेते हैं, अगर 3 बटन वाला है तो 3 कर लेते हैं, 2 हैं तो 2 कर लेते हैं। मैं स्माइल इसलिए कर रहा हूँ कि इस पे मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें देयर वर अबाउट 5 मिलियन व्यूज मिले कि कौन सा बटन बंद करना है, पीपल जस्ट डोंट नो इट। तो आप बिल्कुल आपने सही फरमाया कि खड़े हैं तो 1 बटन बंद कीजिए और बैठ जाए तो यू शुड लुक वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। चलें जी, थैंक यू सो मच। मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छे तरीके से आपने हामिद साहब आपने हमें आगाह किया और इंशाल्लाह मजीद भी आपसे डिस्कशन करते रहेंगे क्योंकि हमारा न्यूज़ बेस्ड शो है तो हम उसमें मुख्तसरन ही वक्त रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे इंटरव्यू वगैरह में बात हो सकती है। इंटरव्यू कैसे आज मैंने खवातीन से मुताल्लिक कोई बात नहीं की, आज मैंने कहा कि मर्दों की जो है ड्रेसिंग उस पे फोकस होना चाहिए, लेकिन शादी सीजन आ रहा है तो खवातीन के हवाले से उनकी ड्रेसिंग के हवाले से हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कलर्स चल रहे हैं और क्या होना चाहिए। मेरा रोल पता है क्या होगा? जैसे आप बैडमिंटन नहीं जैसे बैडमिंटन खेलते हैं ना तो दरमियान में नेट का जो रोल होता है वो मेरा रोल होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ऑलराइट जी, आप सबका खैर मकदम। एक बार फिर से बराह रास्त आपके लिए चलेंगे, मंजर आपको दिखाएंगे। बेलारूस के सदर जो हैं वो पहुंचे हैं वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से क्या ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया है और पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बेलारूस का 68 रुकनी सदफ अब्दुल जब्बार, इफ़ आई एम करेक्ट, वफ्द जो है आया हुआ है जिसमें बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियात के अलावा बाकी सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जो यहाँ पर काफ़ी सारे मौके ऐसे होंगे मिलेंगे कारोबारी शराकत के। तो अभी थोड़ा मंजर दिखाते हैं।
अच्छा जी, तो इस वक्त ये हुआ है कि इस्तकबाल किया गया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि बेलारूस के सदर हैं, और फिर उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुन आपने सुनी। अब ये है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ करवाया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपनी काबीना के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात करवा रहे हैं। आगे फिर यही सिलसिला रेसिप्रोकेट होगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और काफ़ी, क्योंकि बेलारूस एक ऐसा मुल्क रहा है जिसमें ख़ुद भी काफ़ी इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद रही हैं, तो ये दोनों मुल्क आपस में किस तरीके से एक प्लान जो है वो चॉक आउट करते हैं, कैसे फ़ायदा पाकिस्तान वहाँ से उठा सकता है, वो पाकिस्तान से फ़ायदा उठा सकते हैं, दैट इज़ येट टू बी सीन। तो इस्लामाबाद में ये सब कुछ चल रहा है जी, आप कह रही हैं। इस्लामाबाद से मनाजिर हैं और 3 डे स्टेट विजिट है बेलारूस के प्रेसिडेंट का, और जैसे कि अशफाक ने भी बताया कि उनके साथ जो है 67 रुकनी डेलीगेशन आया है, जिसमें ट्रेडर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और बाकायदा तौर पर MOUs जो हैं उन पर दस्तखत होंगे। और बताया जा रहा है हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा। इससे पहले डेलीगेशन पहले पहुंचा, फिर बेलारूस के सदर पहुंचे हैं। अब साथ में जो बताया जा रहा है मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से या मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसमें जो हमें बताया जा रहा है ख़ास तौर पर जी मिनिस्टर फॉर एनर्जी, मिनिस्टर फॉर जस्टिस, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एमरजेंसी सिचुएशन, ये तमाम तरजीह मामलात हैं जिनके ऊपर डिस्कशन। तो ये पौधा अब लगाने का अमल यहाँ पर शुरू होगा, जो कि यादगारी पौधा, और ये पौधे मेरे ख्याल में पनपते भी हैं, बढ़ते भी हैं आगे अगर इनका ख्याल रखा जाता है तो, और फिर उन शख्सियात से मंसूब किया जाता है और ये लिखा जाता है कि जी मार्क किया जाता है। तो ये मंजर आप देख सकते हैं। चलें जी, पौधे को पानी भी दे दिया गया, वेरी नाइस। और आप इनके बैक पे देख सकते हैं पाकिस्तान का झंडा, साथ ही जी बेलारूस के झंडा भी रिप्रेजेंट किया गया है।
اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہم اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہ ڈیلیگیشن ہے جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے. غیر ملکی مہمان آئے ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے نور خان ایئر بیس پر یہ پہنچے تھے. وہاں پر جو پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیشن تھا انہوں نے استقبال کیا. اب وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اس کے بعد دیگر بھی ملاقاتیں ہوں گی، اور جو پورا ایک تجارتی وفد ساتھ آیا ہے وہ بھی جو ہے ملاقات کا حصہ بنے گا. سو بیلاروس کے پریزیڈنٹ الیگزینڈر لوکاشنکو یہ پہنچے ہیں یہاں پر، اور 3 ڈے وزٹ ہے. اب اس میں آج کا پہلا دن ہے یہ ان کا. کل پہنچے تھے، یا کل کا دن بھی ہم اس میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. کل پہنچے تھے تو ظاہر ہے کہ اور ظاہر ہے اس میں اہم میٹنگز بھی ہوں گی اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے. تو یہاں پر اسلام آباد میں ابھی موجود ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. اور اسی حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہاں پر ان کا جو دورہ ہوگا اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اسلام آباد کو بند کیا جا رہا تھا، سارا چیزیں تھیں. تو الیگزینڈر لوکاشنکو جو کہ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ 30 سال سے تقریباً رول کر رہے ہیں بیلاروس کو. 30 سال سے میں خود بھی حیران ہوا یہ دیکھ کے. یہ میرے لیے خبر ہے. تو میرے لیے بھی یہ خبر ہے کہ 30 سال سے 70 سال ان کی عمر ہے، اور وہ 30 سال سے رول کر رہے ہیں، یعنی کہ 40 سال کی عمر سے. الیکشن کے نتیجے میں رول کر رہے ہیں یا یہ اب سوال جو ہے وہ آپ ان کے جانے کے بعد پوچھیے گا، لیکن بات یہ ہے کہ رول کر رہے ہیں، دیٹ از واٹ میٹرز. اور ابھی یہ ہے کہ پاکستان کے دورے پہ ہیں تو ان کا وفد یہاں پر ہے. اب یہاں پر کیا یہ کس طریقے سے یہ دونوں ملک آپس میں شراکت داری کو بہتر بناتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو یہ ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جو ابھی ہمارے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ سمٹ بھی ہوئی تھی، ایک کانفرنس ہوئی تھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، تو اس کے نتیجے میں بھی بیلاروس کا وفد یہاں پر آیا تھا. اور پھر اس کے بعد رشیا کا خاصا بڑا 70 رکنی میرے خیال میں دستہ آیا تھا، 75 رکنی. تو یہ سارے لوگ آئے تھے، تو کافی اس وقت بھی ہوا تھا. تو یہ اچھا ہوتا ہے، ایک تو میسج اچھا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں سرٹنٹی موجود ہے، کاروبار کے مواقع موجود ہیں، ایٹ لیسٹ دا گورنمنٹ از ٹرائنگ کہ چیزیں ہوں. پھر یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں بڑی عام، نئے وینیوز کھلتے ہیں، نئی اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں، اور ایکسچینج بھی ہوتا ہے، کلچرل ایکسچینج بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم وزیر اعظم کو دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں بیلاروس کے صدر بھی موجود ہیں، اور فوٹو سیشن یہ ہو رہا ہے. زبردست طریقے سے استقبال ہوا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا پریزیڈنٹ کو بیلاروس. پرسنل وزٹ بھی ہوتا ہے جی، پھر اس کے بعد آفیشیل وزٹ آتا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر جب کوئی معزز مہمان آتے ہیں تو اس کو ہائیسٹ لیول آف پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے، اور ان کے ارینجمنٹس اسی طرح سے کیے جاتے ہیں. تو جناب یہ تھا سارا سلسلہ اور جو ہم نے آپ تک پہنچایا. اور چلے جی ایک بریک لیتے ہیں ابھی، بریک کے بعد آتے ہیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. AIYB گلوبل جس نے وعدہ کیا ہے صحت کو افورڈیبل بنانے کو، تعلیم کو ایکسیسیبل بنانے کو، اور جو بزنس ہے اس کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کا. بالکل جی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین اوورسیز بزنس فورم UK محمد فاروق خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ سو پیشنٹ. وہ بتائیں کہ کس طرح سے AIYB گلوبل اپنے ویژن کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے اور کیسے لوگ اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ جو انیشیٹو ہے آؤ مل کر بنائیں پاکستان AIYB گلوبل کا، اس پر آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ یہ کیا انیشیٹو ہے؟ پہلے میں کہوں گا السلام علیکم. ہاں بہت اچھا ایک پروجیکٹ میں نے یہ دیکھا، اور مجھے جب پتہ چلا کہ بزنس کے حوالے سے بھی اس میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اور میں خود مطلب میرا تعلق اوورسیز بزنس فورم سے ہے، UK سے، پورے UK کو میں وہ کرتا ہوں. تو میں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا یہ میں اس کو باقاعدہ اس کو میں زیادہ لوگوں تک، بزنس مینوں تک پہنچاؤں، بلکہ میں نے اپنے گروپ میں بھی ڈال دیا ہے. اور اس گروپ میں ہمارے ساتھ بہت سارے بزنس مین جو ویل ناؤن بزنس مین ہیں UK کے وہ موجود ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے ہے، اور اس میں لوگوں کو آنا چاہیے، خاص کر بزنس مینوں کو اس میں سائن اپ کریں، اور وہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آئیں تاکہ یہ بزنس میں اور لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. پھر یہ میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز کے علاوہ یہ جو پاکستان میں جتنے ہو رہے ہیں، جیسے اس میں انعامی قرندازی بھی رکھی گئی ہے، وہ اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو. دوسری صحت کے حوالے سے بھی ہے. یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ جیسے 2000 روپیز ہے کہ صحت کا پورے سال کا میرے خیال میں انشورنس ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ARY نے اتنا بڑا قدم اٹھا کے
मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं कर अच्छा, सकता। ज़रा हम हाउ टू की बात करते हैं, तो ARYB ग्लोबल के तहत किस तरह एक बिजनेस को इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? हाँ, इसमें जो कंपनी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो बिजनेसमैन के साथ रब्ता करता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके साथ वो बिजनेसमैन से रब्ता करते हैं, उसके साथ नेगोशिएट करते हैं कि तो हेल्प ये करते हैं कि वो उसको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है। मसलन वो किसी क्राइसिस में चला गया, किसी लोन्स में फंस गया है, किसी अपनी वो बिज़नेस को आगे नहीं कर सक रहा, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें वो बताते हैं कि आप ये करें, आप इस स्टेप पर जाएं। ये इसमें कंसल्टेंट जो बैठे हुए हैं वो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, रेमिटेंसेस की हमें बड़ी ज़रूरत होती है, तो उस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी? रेमिटेंस में तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अगर इस वक्त खड़ा हुआ है तो रेमिटेंस की वजह से ही एक मुश्किल का शिकार है, क्योंकि ओवरसीज़ ने रेमिटेंस भेजना बंद की हुई है। कुछ आपको पता है मुल्की हालात हैं, सियासी हालात हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बैंक के ज़रिए रेमिटेंस अब मैं तो चाहता हूँ अपने मुल्क के हवाले से कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस आए ओवरसीज़ से। और आपने देखा है पिछले जितने भी आप देख लें 40-50 साल से हम, बल्कि हो तो हमारे 77 ईयर्स हो गए, लेकिन 40-45 ईयर्स में गिनूँगा कि उसमें ओवरसीज़ ने जितने ताउन किया पाकिस्तान के साथ शायद किसी ने भी नहीं किया। वो आप ओवरसीज़ सिर्फ ये ना समझें कि ओवरसीज़ सिर्फ रेमिटेंस ला रहा है। ओवरसीज़ यहाँ की चैरिटी जो इदारे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, दूसरे इदारे होते हैं, उनकी हेल्प करता है। यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बना तो ओवरसीज़ ने हेल्प की। यहाँ पे किसी क्रिकेटर ने कोई हॉस्पिटल बना दी अपनी माँ के नाम से, कुछ उसे उसमें हेल्प की। हर चीज़ के हवाले से उनके अंदर जज्बा हुब्बुल बत्ती है। अच्छा, ये एक टर्म है मेडिकल टूरिज्म जी, ये ज़रा हमें बताइएगा ये क्या है? जैसे इसमें हाँ, जैसे रजिस्ट्रेशन हेल्थ की हो रही है, जैसे मैंने बताया कि 2000 रुपीज़ पे वो हेल्थ कवर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। इसी तरह टूरिज़म में ये है कि अगर जो बंदा उसके हवाले से आता है, टूरिज़म के हवाले से आता है, तो उसकी भी इंश्योरेंस की जा रही है। वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो ARY इतना बड़ा इनिशियो लिया उसने, और वो बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ मुहब्बुल वतनी का मुजाहरा है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। मुख्तसर वक्त में आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर हमारे नाज़रीन के लिए ये एक पैगाम, जो लोग अपने बिज़नेस को इंटरनेशनली ग्रो करना चाहते हों तो बेसिकली अभी विज़िट कर सकते हैं www.ARYBglobal.com और इस पर जाके आप रजिस्टर करें। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर। चलें जी, आज का मैच ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बात रही।